نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت القرآن اکیڈمی کے اندر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے سبق نمبر 4 اور اس کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 اور 7 کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو اس کے اندر جو پہلا لفظ ہے وہ ہے انا۔ انا کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ اس کے بعد ہے لفظ الذین۔ الذین یہ اسم موصول ہے، اس کا معنی ہے وہ لوگ جنہوں نے۔ اس کے بعد لفظ کفروا، اس کا معنی ہے کفر کیا۔ اب ان تین لفظوں کا ترجمہ یہ بنے گا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ سواء، اس کا معنی ہے برابر ہے۔ علیہم، یہ اصل میں دو لفظ ہیں۔ علیہم اصل کے اندر یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ علی جیسا کہ یہ ہے، اور اس کے بعد لفظ ہم۔ تو لفظ علی کا معنی ہے پر اور ہم کا معنی ہے ان۔ اصل میں یہ لفظ علی تھا، لام کے اوپر کھڑی زبر تھی، پھر اس کھڑی زبر کی وجہ سے یا آئی تھی، اور جب یا کسی اور لفظ کے ساتھ ملتی ہے تو پھر یہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے یہ عام زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر یہ جو یا ہوتی ہے یہ دو نقطے والے آ جاتے ہیں، تو یوں بن جاتا ہے علیہم۔ تو علی کا معنی ہے پر اور ہم کا معنی ہے ان۔ جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم کا پہلے کریں گے، اس کے بعد پھر علی کا کریں گے، تو یوں ترجمہ کریں گے علیہم ان پر۔ اس کے بعد لفظ ہے اانذرتہم۔ اب یہاں پر بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے اانذرتا اور ایک ہے ہم۔ اانذرتا اس کا معنی ہے آپ ڈرائیں۔ اانذرتا کا معنی ہے آپ ڈرائیں، اے پیغمبر آپ ڈرائیں۔ ہم کا معنی ہے ان کو۔ اانذرتہم، اے پیغمبر آپ ڈرائیں ان کو۔ ام کا معنی ہے یا، ام کا معنی ہے یا، اور اس کے بعد ہے لم۔ لم کا معنی ہے نہ۔ یہ جو لفظ ہے لم، لم کا معنی ہوتا ہے نہ، لا کا معنی نہیں۔ یؤمنون، اس کا معنی ہے وہ ایمان لائیں گے۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر کہ آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر ہے لفظ خاتمہ۔ خاتمہ کا معنی ہے مہر لگا دی۔ لفظ خاتمہ اس کا معنی ہے مہر لگا دی۔ اس کے بعد ہے لفظ اللہ۔ اللہ کا معنی اللہ نے، مہر لگا دی اللہ نے، ختم اللہ، اس کا ترجمہ ہوا مہر لگا دی اللہ، اللہ نے۔ علی کا معنی پیچھے بھی ہم نے کیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر، اور یہ لفظ ہے قلوبہم۔ یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک ہے قلوب اور ایک ہے ہم۔ تو یہ جو لفظ قلوب ہے یہ قلب کی جمع ہے جس کا معنی ہے دل، اور یہ جو ہم ہے ہم کا معنی ہے ان کے۔ تو اب قلوبہم کا معنی ہے ان کے دل، علی کا معنی ہوگا پر۔ تو اب یوں ترجمہ کریں گے اللہ نے مہر لگا دی، پھر یہ ہم سے ترجمہ شروع کریں گے، پھر قلوب کا کریں گے، پہلے ہم کا کریں گے، پھر قلوب کا، پھر علی کا۔ تو دیکھیں شروع سے ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ اب اس کے بعد واو ہے، واو کا معنی ہوتا ہے اور۔ علی کا معنی ابھی ہم نے کیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر، اور یہ جو سمعی ہے یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے سمعی اور ایک ہے ہم۔ سمعی کا معنی ہوتا ہے کان، ہم کا معنی ہے ان کے۔ تو اب یہاں پر بھی ترجمہ پہلے ہم کا کریں گے، پھر سمعی کا کریں گے، پھر علی کا کریں گے۔ تو دیکھیں اور ان کے کانوں پر،
اور ان کے کانوں پر، یعنی مہر لگا دی۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ اس کا معنی اور ہے۔ علا کا معنی پھر جیسے پیچھے بھی ہم نے کیا ہے کہ علا کا معنی ہے پر۔ ابصارہم، ابصار کا معنی ہوتا ہے آنکھیں، ابصار اس کا معنی ہے آنکھیں، ہم کا معنی ہے ان کی۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، تو پہلے ہم کا ترجمہ کریں گے، پھر ابصار کا کریں گے، پھر علا کا کریں گے۔ اور ان کی آنکھوں پر، غشاوتن کا معنی ہے پردہ ہے، غشاوتن کا معنی ہے پردہ ہے، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ اب یہاں پر واو اس کا معنی ہے اور، لہم یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے لا اور ایک ہے ہم۔ لا کا معنی ہے کے لیے، یہ جو لام ہے لام، لام کا معنی ہے کے لیے، اور ہم کا معنی ہے ان۔ اب جب یہ ملیں گے ترجمہ کریں گے تو پہلے ہم کا کریں گے پھر لام کا کریں گے، تو دیکھیں اور ان کے لیے، عذابن کا معنی عذاب ہے، عظیم کا معنی ہے بڑا، اور اس کا اب ترجمہ ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ تو یہ تھا ان آیات کا ترجمہ۔ اب ان آیات کی جو مختصر تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ترتیب رکھی ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں، اہل ایمان کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر جو ان کو انعامات سے نوازتے ہیں یا ان کی جو کامیابیاں ہوتی ہیں ان کا اعلان کرتے ہیں۔ ان کا اعلان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو کافر ہوتے ہیں، کافروں کی جو گمراہی ہوتی ہے اس کا بیان کرتے ہیں، پھر ان کی آخرت میں جو بدحالی ہوتی ہے ان کا بیان کرتے ہیں۔ تو جو پچھلی آیات تھی اور پچھلا ہم نے سبق پڑھا تھا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی اوصاف بیان فرمائیں، اور اس سبق کے اندر اہل ایمان کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو اہل ایمان کا تذکرہ کرنے کے بعد، ان کی کامیابی کا اعلان کرنے کے بعد، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی گمراہی اور کافروں کی اور آخرت میں ان کی بدحالی کا ذکر کیا۔ اور یہاں پر ان کفار سے مراد وہ کافر ہیں جن کا خاتمہ اللہ کے علم کفر پر ہونا ہے، وہ کافر مراد ہیں۔ جو لوگ حق واضح ہوتے ہوئے، حق اور باطل کو سمجھتے ہوئے جمے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہمیں ہرگز کسی حالت میں اسلام قبول نہیں کرنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ دلوں کے اوپر مہر لگاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو دل ہوتے ہیں وہ حق بات کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اس کا معنی ہے اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ حق بات کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ حق بات کو سنتے بھی ہیں تو پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی غرض سے نہیں سنتے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے کہ وہ حق کو دیکھتے نہیں ہیں، حق والوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگ جنہوں نے کفر پر یہ ٹھان رکھا ہے کہ ہم نے کفر پر ہی مرنا ہے، ایمان لانے کی خود سوچتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں۔